بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، اس پکچر کو، اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں۔ جس بندے نے یہ پکچر بنائی ہے، جس طرح بھی بنائی ہے، اس نے یقین کریں اخیر کر دی ہے، اس نے سمجھانے کی اخیر کر دی ہے۔ اس میں اس نے فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں جو مسلمانوں کا کردار ہے اس نے تصویر کے ذریعے یعنی عکاسی کی ہے۔ کیا خوب کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے پکچر ہے، یہ فلسطین ہے اور اسرائیل کے ٹینک جو ہیں ارد گرد یعنی کہ حملہ آور ہیں، اور یہ تماشا دیکھنے والے لوگ کون ہیں۔ اس نے کیا کمال کی عکاسی کی ہے اور کیا کمال کی پکچر بنائی ہے۔ میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موضوع بھی آج یہی ہے۔ جب مجھے یہ پکچر آئی تو میں نے ایک حدیث تلاش کی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اللہ کرے یہ میری جو ویڈیو ہے یعنی مسلمان حکمرانوں تک پہنچ جائے، وہ سمجھیں اس بات کو۔ میری ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے، واللہ ابھی بھی وقت ہے، اس حدیث پر عمل کر لو، جو میں آج پیش کرنے والا ہوں۔ جو اس بھائی نے یہ پکچر بھیجی ہے، ساتھ اس نے یہ ٹائٹل بھی بھیجا ہے، جب بھیڑیا اپنا شکار ختم کر لیتا ہے، کیا لکھا انہوں نے، تو اس کی اگلی دعوت وہ بھیڑیں ہوتی ہیں جنہوں نے تماشا دیکھا ہوتا ہے۔ یہ تیر میں نے کھینچا ہوا ہے۔ جب کوئی تماشا دیکھتا ہے تو پھر وہ بچتا نہیں، وہ بھیڑیں بچتی نہیں ہیں۔ جنگل میں دیکھ لیں، جب بھیڑیا شکار کرتا ہے، اگر تو وہ بھیڑیں ساری مل کے حملہ کر دیں تو اس سے یہ ہوگا، جس بھیڑ کے اوپر بھیڑیا نے حملہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بچ جائے گی اور دوسری بھیڑیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن اگر انہوں نے تماشا دیکھا، اس کو تو بھیڑیا کھا لے گا، پھر ان کی باری بھی آئے گی۔ مطلب ان کا یہ ہے۔ میرے ناظرین، یہ تو انہوں نے آج کے حالات کے مطابق یعنی کہ ایک نقشہ بنا کر کھینچا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے میں مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہوتا، یقین کریں، یا اب بھی کر لیں، تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز بچ جائیں گے، وگرنہ ہمیں بہت مار پڑنے والی ہے۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب ہے، باب المظالم میں سے 7 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن علا حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسری لائن سے دیکھیں، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہونا چاہیے جیسے عمارت اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے ہوئے ہے۔ میرے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ غور کریں۔ آپ نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہونا چاہیے جیسے عمارت اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اندر یعنی کہ جڑی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوتی ہے۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ دیوار جو ہے، جب اینٹیں ایک دوسرے کا ساتھ جڑی ہوتی ہیں، تو اگر اس میں سے ایک اینٹ ہم نکالنے کی کوشش کریں گے تو نہیں نکلے گی۔ جب وہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتی ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، تو ایک اینٹ نکالنے کی کوشش کرے گا تو ساری دیوار ہی گرے گی، اینٹ نہیں نکلنے پائے گی۔ لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ، جیسے دیوار ہوتی ہے، اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ایسے ہوں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو آگے آپ نے فرمایا انگلیاں کینچی کر لی آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس طرح کینچی بنا کر انگلیوں میں انگلیاں ڈالی۔ آپ کے سامنے پکچر آ رہی ہے، دیکھیں۔ آپ نے اس طرح انگلیاں ڈال کے فرمایا کہ ایسے ہونا چاہیے مومن کو۔ جب مومن ایسے ہوگا تو ظاہری بات ہے کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ جیسے دیوار کی اینٹ کو نہیں نکال سکے گا تو ساری دیوار ہی ہلے گی، تو پھر بہت مشکل ہوگا اس کے لیے۔ تو جب ایسے انگلیوں میں انگلیاں ہوں گی تو مومن پکا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوگا، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، دل صاف ہوں گے، ایک دوسرے کا درد ہوگا، تو کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے ناظرین
اس وقت ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم ایک ایک اینٹ الگ الگ ہو چکے ہیں، اس لیے کافر جو ہیں غیر مسلم ہمیں اکیلے اکیلے کر کے مار رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں، یقین کریں مسلمان متحد ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، دیوار کی طرح جیسے آپ نے انگلیاں ڈال کے بتائیں اس طرح مضبوط ہو جائیں تو یہ بچ جائیں گے، کفار ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ لیکن اگر یہ اکیلی ان کی طرح رہے تو یقین کریں بہت ان کو مار پڑنے والی ہے، بہت برے حالات آنے والے ہیں۔ تو میرے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو، حکمرانوں کو، عوام کو، سب کو متحد کر دے، ایک کر دے، حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ متحد اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مفادات بھی ایک ہوں، یعنی کہ انفرادی مفاد نہ ہو، اپنی مرضی نہ ہو، ایک ہو کے چلیں۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ میرے ناظرین ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا اور مجھے کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔